اور دنیا والوں کی سازشی نگاہیں بھی انہی دونوں چیزوں پر لگی ہوئی ہیں۔ میرے بھائیوں، ان دونوں کی حفاظت کے لیے جتنا مال بن پڑے خرچ کرتے جاؤ، خرچ کرتے جاؤ۔ یہ ابھی سنہرا موقع ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ پورے ہندوستان سے ہمارے مدارس کے سفراء آتے ہیں، کیسی مشقتیں برداشت کرتے ہیں وہ، روزے رکھ رکھ کر گھنٹوں چلتے ہیں وہ، اور ہمارے پاس آتے ہیں۔ ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، ہم اس مال کو خرچ کریں، ہمارے سفراء کو ناکام و نامراد نہ لوٹائے، ان کا خیال رکھیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میرے بھائی ذرا ترس کھا لیا کرو، ہم روزہ رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دھوپ میں چلنا ہو تو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ نہ جانے کہاں کہاں سفر کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم ان کے حق میں دعا ضرور کر دیا کرو کہ اللہ ان کی حفاظت کرے۔ بہرکیف میرے بھائیوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دین اسلام چاہتا ہے کہ آپ مال و دولت اکٹھا کرو، کماؤ، محنت کرو، اسلام تمہیں اس سے روکتا نہیں ہے، لیکن ہاں یاد رہے کہ آخرت ہماری فراموش نہ ہو۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، کیسی زندگی تھی آپ کی۔ آپ کے پاس بھی مال آتا تھا، مال آتا تھا آپ کے پاس، اور جیسے مال آتا تھا آپ سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے، نبی نے زندگی میں کبھی زکوٰۃ نہیں نکالی ہے۔ کیوں نہیں نکالی؟ اس لیے کہ نبی نے کبھی اپنے پاس مال نصاب کے پہنچنے تک کبھی سال بھر رکھا ہی نہیں، کبھی جمع ہی نہیں ہوا اتنا مال کہ آپ زکوٰۃ نکالیں۔ میرے بھائی ایک بات اور بتا دوں، ہم میں سے بعض احباب جو صاحب حیثیت ہے، زکوٰۃ نکالنے والے ہیں، کسی کی 10 لاکھ نکلتی ہے، کسی کی 5 لاکھ نکلتی ہے، کسی کی 20 لاکھ نکلتی ہے، تو یہ رمضان کے مہینے میں تھوڑا تھوڑا سب کو دیتے ہیں اور ان کی زکوٰۃ کی رقم بھی بچ جاتی ہے اور پھر سال بھر بھی دیتے رہتے ہیں۔ اس سے انکار نہیں ہے، آپ زکوٰۃ دیجئے، آپ کو دینا پڑے گا، یہ آپ کا مال ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی طرف سے نکالا گیا غربا، مساکین، بیواؤں، محتاجوں، ضرورت مندوں کا مال ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جلد سے جلد یہ سارے مال نکالیں، ہاں، بلکہ اس سے ہٹ کر زکوٰۃ تو آپ کا ہے ہی نہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہو، احسان نہیں کر رہے ہو۔ آپ کا احسان اس وقت ہوگا جب آپ کا اپنا خصوصی مال آپ اپنے جیب خاص سے صدقہ کریں، خیرات کریں، تب جا کر کے آپ باکمال کہلائیں گے۔ زکوٰۃ تو دینا ہی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، نہیں دو گے مجرم بنو گے، گنہگار بنو گے، لیکن کمال اس وقت ہوگا جب اپنے جیب خاص سے آپ نکالو گے۔ اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم مثال لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو کیسی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے حجرے میں کھجور کے چھلکوں کی شاخوں کی بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے، اتنے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنا ہوا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ عمر ہے، اللہ کے نبی آ جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عمر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھے تو آپ کے جسم پر، پہلوؤں پر کہیں نہ کہیں چٹائی کے نشانات عمر نے دیکھ لیے۔ نبی کے جسم پر نشانات ایسے پڑے تھے کہ چٹائی کے جو وہ دندانے تھے وہ دھسے ہوئے لگ رہے تھے، اور پورا جہاں جہاں نشانات تھے وہ سرخ ہو گیا تھا، ایسا لگتا تھا کہ ابھی خون نکل پڑے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حالت دیکھی، برداشت نہ کر سکے، برداشت نہ ہو سکا ان سے، آنکھیں بہہ پڑی، آنکھیں بھیگ گئیں، رونے لگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا، کیوں تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ عمر کہتے ہیں، اللہ کے نبی میں کیوں نہ رو، یہ قیصر و کسریٰ کے لوگ، یہ قیصر و کسریٰ کے لوگ عالی شان محلات میں عیش کر رہے ہیں، نرم و نازک بستر پر آرام کر رہے ہیں، جبکہ یہ لوگ
سرکشی کر رہے ہیں، کفر کر رہے ہیں، دنیا میں فساد مچا رہے ہیں، یہ لوگ عالی شان محلات میں عیش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا نبی ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے، اس کے پاس آرام کرنے کے لیے صحیح سے بستر تک میسر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا کہا؟ اما ترضى یا عمر، آپ دیکھیے مزاج کیسا دیا اللہ کے نبی نے، کیسی تربیت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما ترضى یا عمر، اے عمر کیا تم اس بات سے خوش نہیں ہو، اے عمر تم کیا اس بات سے راضی نہیں ہو ان تکون لهم الدنیا ولنا الاخرہ، کہ وہ لوگ دنیا لے لیں اور ہم آخرت لے لیں، ان کے حصے میں دنیا آ جائے ہمارے حصے میں آخرت آ جائے، تب جا کر کے عمر بن خطاب کو ذرا اطمینان ہوا۔ میرے بھائیو، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک جھلک تھی، جو آپ زندگی گزارتے تھے کیسے گزارتے تھے، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم بھی ویسے ہو جائیں۔ یقیناً اللہ نے دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت آپ اس کا اظہار کیجئے، اچھے سے زندگی گزاریے، اس سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن میرے بھائی یاد رہے بار بار یہ جملہ دہرایا جا رہا ہے کہ اپنی آخرت کو تباہ مت کیجئے، اپنی آخرت کو برباد نہ کیجئے، ہمارا سب کچھ آخرت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، لوگوں جلدی کرو، دوڑو، محنت کرو، آگے بڑھو رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، بھاگو کہ اللہ ہماری مغفرت فرما دے، بخش دے، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے دوڑو جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر، اور اللہ نے یہاں صرف جنت کہا ہے، جنات نہیں کہا ہے، ایک جنت جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جنات کا صیغہ دوسری جگہ استعمال ہوا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان فی الجنت 100 درجہ، کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ اللہ اکبر، وکل ما بین درجتین کما بین السماء والارض، اور ہر 2 درجوں کے درمیان جنت کا پہلا درجہ اور دوسرا درجہ، ان دونوں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہے؟ اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان ہے، اور آسمان و زمین کے درمیان کا فاصلہ 500 سنہ، 500 سال کی مسافت کا فاصلہ ہے۔ تصور نہیں کر سکتے ہم کہ ہمارا رب کیسی جنت بنایا ہے، نعمتوں والی جنت کتنی عالی شان رب نے بنائی ہے، آپ سب کے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے میرے بھائی، اس لیے دوڑو، محنت کرو، جدوجہد کرو، اس جنت کی طلب میں آگے بڑھو۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی کہ جیسے جنت کا نام سنتے تھے اچھل جاتے تھے، مچل جاتے تھے۔ ایک صحابی دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کا اعلان ہو رہا ہے کہ میدان جنگ میں جانا ہے، جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا شہید ہو جائے گا، جنت اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ایک صحابی کھجور کھا رہے تھے، جیسے ہی سنا جنت کا سودا ہو رہا ہے، جنت کی بات ہو رہی ہے، تو کہا کھجور کھانے کا ٹائم کیوں ویسٹ کروں، کھجور کو ہواؤں میں اچھالا، میدان جنگ میں چلے گئے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ میرے بھائیوں، ایک خاتون، ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنے ایک شاگرد ایک تابعی عطا ابن ابی رواحہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ایک خاتون نہ بتاؤں جو جنتی ہے؟ کہا بالکل بتائیے۔ کہا دیکھو یہ جو عورت جا رہی ہے نا، یہ بوڑھی عورت، یہ جنتی ہے۔ اور یہ کیسے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آئی تھی اور کہتی ہے اللہ کے نبی میرے جسم پر مرگی کا دورہ پڑتا ہے یا کسی طرح کا دورہ پڑتا ہے، جب وہ دورہ پڑتا ہے میں اپنے آپ میں نہیں رہتی ہوں، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، میں بہت زیادہ تھکن محسوس کرتی ہوں اللہ کے نبی، بہت تکلیف میں رہتی ہوں جب یہ دورہ پڑتا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ جب مجھ پر دورہ پڑتا ہے تو میرے جسم پر میرے کپڑے نہیں رہ جاتے ہیں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، اجنبی لوگوں کی نظریں مجھ پر پڑنے لگتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کر دیجئے کہ یہ بیماری مجھ سے رخصت ہو جائے، یہ بیماری مجھ سے ختم ہو جائے۔ اللہ کے نبی میرا یہی مطالبہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہتی ہو میں دعا کر دوں تو میں دعا کر دوں گا، تمہاری بیماری ختم ہو جائے گی، لیکن میرے پاس ایک اور آپشن ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ان صبرتی
اگر تم صبر کر لو گی، اگر تم برداشت کر لو گی تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ صحابہ تھے، صحابیات تھے، جنت کا نام آتے ہی پتہ نہیں کیا ان کو ہو جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابیہ کہتی ہیں اللہ کے نبی میرے لیے دعا مت کیجیے، یہ تکلیف، یہ دورہ جو مجھ پر پڑتا ہے اور جو اذیت اور پریشانی ہوتی ہے، اللہ کے نبی تا حیات یہ برداشت کر لوں گی، مجھے جنت چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ اللہ کے نبی بس اتنی گزارش ہے کہ جب میں اس تکلیف میں ہوتی ہوں، دورہ پڑتا ہے تو میرے جسم سے کپڑے ہٹنے لگتے ہیں، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ اللہ کے نبی اتنی تو دعا ضرور کر دیجیے کہ میں بے پردہ نہ ہو سکوں، میرا جسم کسی اجنبی کے سامنے نہ آ سکے۔ میری ماں اور بہنوں، یہ تمہارے لیے بڑا سبق ہے، بہت بڑی نصیحت ہے کہ تکلیف میں بھی، بیماری میں بھی، پریشانی میں بھی وہ اپنے پردوں کا خیال کر رہی ہے، اپنے حجاب کا خیال کر رہی ہے۔ لیکن آج یہ رمضان کا مہینہ ہے اور رات کا جب وقت شروع ہوتا ہے، مغرب کی نماز سے لے کر کے رات 11-12 بجے تک ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ بازاروں میں زیادہ سے زیادہ ہماری عورتیں ہی نظر آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، خریداری کیجیے آپ، عید کی تیاری کیجیے آپ، لیکن ہر دن جانا، بار بار جانا اور ہر دن بازار کی سیر کرنا، یہ اچھے مسلمان مرد و عورت کی پہچان نہیں ہے۔ مردوں کو بھی چاہیے کہ عورتوں کو اس طرح بازاروں میں زیادہ جانے سے منع کیا کرے۔ بہرکیف بات ہماری کہیں اور نہ نکل جائے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی کہ ہماری فکر، ہماری نظر، ہماری کوشش جو ہونی چاہیے، اس لیے آخرت کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ دنیا کی زندگی تو چند دنوں کا سرمایہ ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، یہ فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا یہی ایک پیغام تھا کہ ہم اپنی دنیا کمائیں، محنت کریں۔ اسلام آپ کو روکتا نہیں ہے، آپ دنیا کے کروڑ پتی بنے، ممبئی شہر کے ٹاپ 10 میں آئیں، اتنی محنت کریں آپ کا نام ہو کہ ہاں یہ فلاں مسلمان ہے، اتنا مالدار ہے۔ محنت کیجیے آپ، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن آخرت فراموش نہ کرو، آخرت کو تباہ نہ کرو، آخرت کو برباد نہ کرو۔ اور ایک دو باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے، وہ یہ ہے میرے بھائی، آج ہم 20ویں روزے میں ہیں اور چند گھنٹوں کے بعد ہم آخری عشرے میں داخل ہونے جا رہے ہیں۔ یہ آخری عشرہ میرے بھائی، اس آخری عشرے کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، آپ سب بارہا سنتے ہیں۔ ہمارا یہ انداز، یہ مزاج ہے کہ رمضان جیسے شروع ہوتا ہے، چاند نظر آیا، اس طرح جوش خروش جذبہ امڑ کر آ جاتا ہے کہ جو بیچارے 5 وقتہ مصلی ہوتے ہیں ان کو پیچھے جگہ ملتی ہے، اور جو 1 مہینے کے 1 ہفتے کے مصلی ہوتے ہیں وہ جگہ چھینک لیتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے ہفتہ عشرہ گزرتا ہے، وہ رفتار جو بے ڈھنگی پہلے تھی پھر وہ آ جاتی ہے۔ رمضان ہی کے مہینے میں ہماری سستی، کوتاہی، غفلت، ہم اس کے شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی، ہماری عبادتوں میں کمزوری آ جاتی ہے، مسجدوں میں حاضری کم ہو جاتی ہے اور زیادہ وقت ہم پھر باہر گزارتے ہیں، تھک جاتے ہیں ہم۔ 1 مہینہ تو ملتا ہے اللہ کے بندو، رمضان میں 1 مہینہ تو ملتا ہے کہ امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ صرف 1 گھنٹہ قیام کر لو، تراویح کی نماز پڑھ لو، اس میں بھی حالت خراب ہو جاتی ہے۔ رمضان کے 11 مہینے آپ اپنے اعتبار سے تہجد پڑھو، چھوٹی پڑھو، بڑی پڑھو، لمبی پڑھو، کیسے بھی پڑھو، لیکن 1 مہینہ تو ملتا ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا تراویح کی، اس کا تو خیر میں یہ نہیں کہتا فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے، لیکن اس کی عظمت ہے، اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ ایک سچے اچھے مسلمان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ رب سے قریب ہونے کے لیے اپنے آپ کو تھکاتا ہے، محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے۔ اللہ کے واسطے بس اب 10 دن بچے ہیں، اس کی حفاظت کر لو، اس کی حفاظت کر لو، اور یہ سوچ کے چلو ہو سکتا ہے
ہے میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا صلی صلاۃ المؤدع، نماز اس طرح پڑھو گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ نبی نے یہ انداز دیا سوچنے کا، نماز ایسی پڑھنا گویا تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ اسی طرح اگر یہ سوچ لو گے کہ رمضان کا مہینہ ہو سکتا ہے میری زندگی کا آخری رمضان ہے، تو واللہ اس کی عظمت کو تو جانتے ہی ہو، ایک ایک لمحہ آپ ضائع ہونے نہیں دو گے، اس کی حفاظت کرو گے میرے بھائی، اس کی حفاظت کرو گے۔ بڑی